اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کل جو ہے وہ ہمارا چیپٹر نمبر 5 جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا، اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ چیپٹر نمبر 6 ڈرگ ابیوز جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں. یہ جی ہمارا چیپٹر کلاس 10th میٹرک کا جو نیا سلیبس آیا ہے اس کا چیپٹر نمبر 6 ہے ڈرگ ابیوز. ٹھیک ہے، سو آئیے اپنے جو ہے وہ لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ بیسیکلی جو ڈرگ ابیوز ہے، مطلب ڈرگ کا جو استعمال ہے، منشیات کا جو استعمال ہے، وہ ہمارے معاشرے میں بے تحاشا اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ پھیل رہا ہے. اور یہ اسپیشلی جو ہے نا وہ اگر ہمیں دیکھنے کو ملے تو بہت سارے سکولز میں، جو بڑے بڑے سکولز ہیں یا بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ لوگ جو خود شکار ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا، کہ آئے وہ یہ کہہ لیں کہ وہ کچھ ایڈونچر کے نام پر کچھ کر جاتے ہیں، تو اس معاملے میں یہ سارا چیپٹر ہے. سو آئیے اس چیپٹر کے اوپر ایک نظر ثانی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہمیں پڑھنے کو کیا ملے گا. سو چلتے ہیں بیٹے ہماری ٹرانسلیشن کی طرف. یہاں پر ہمارا پہلا پیراگراف ہے، لائن بائی لائن انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میرا جو ہے وہ لیکچر کیسا لگا. سو یہاں پر پہلا پیراگراف ہے کہ ڈرگ ابیوز از اے گروئنگ پرابلم ان مینی کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان. ڈرگ ابیوز، منشیات کا استعمال، از اے گروئنگ بڑھتا ہوا پرابلم، مسئلہ ہے، ان مینی کنٹریز بہت سارے ممالک میں، انکلوڈنگ پاکستان، پاکستان سمیت. منشیات کا استعمال پاکستان سمیت کئی ممالک میں ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے. اٹ افیکٹ ناٹ اونلی انڈیویژولز، یہ کیا کرتا ہے، یہ متاثر کرتا ہے نہ صرف افراد کو بٹ آلسو فیملیز، خاندانوں کو، اسکولوں کو، اینڈ سوسائٹیز، معاشرے کو، ایز اے ہول پورے معاشرے کو. یہ نہ صرف افراد کو بلکہ خاندانوں، اسکولوں اور پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے. ڈرگ ابیوز، منشیات کا استعمال مینز مطلب ہے دا ہارمفل، خطرناک اور رانگ، کہتے ہیں کہ نقصان دہ اور غلط، یوز آف ڈرگ، منشیات کا استعمال دیٹ کین ڈیمیج اے پرسن، جو کہ تباہ کر سکتا ہے ایک شخص کی ہیلتھ، صحت کو، بیہیویئر، اس کی جو ہے وہ رویہ کو، اینڈ لائف اور زندگی کو. منشیات کے استعمال سے مراد ادویات کا نقصان دہ یا غلط استعمال ہے جو کسی شخص کی صحت، رویہ اور زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. دا نمبر آف پیپل، بہت سے افراد، افیکٹڈ، متاثر ہوئے ہیں، بائی ڈرگ، منشیات سے، انکریزنگ ایوری ایئر، کہتے ہیں منشیات سے متاثرہ افراد کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے. دس از اے سیریس ایشو، یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، دیٹ نیڈز اٹینشن، جس کو توجہ کی ضرورت ہے، فرام آل پارٹس آف دا سوسائٹی، تمام معاشرے کے طبقات کی. یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر معاشرے کے تمام طبقات کی توجہ کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارا پہلا پیراگراف تھا. یہ چلتے ہمارے سیکنڈ پیراگراف کی طرف. ڈرگ ابیوز ہیپنز، ڈرگ ابیوز، منشیات کا استعمال تب ہوتا ہے when a person uses، جب ایک شخص استعمال کرتا ہے illegal drugs، غیر قانونی ادویات کا استعمال کرتا ہے. منشیات کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص غیر قانونی ادویات استعمال کرتا ہے. These drugs، یہ ادویات کین انکلیوڈ، شامل ہوتی ہیں، ہیروئن، حشاش، اوپم، آئس اینڈ ایون سلیپنگ پیلز. یہ منشیات ان دواؤں میں ہیروئن، چرس، افیون، آئس، ایون یہاں تک کہ سلیپنگ پیلز، یہاں تک کہ درد جو ہے نیند کی گولیاں، اور پین کلرز یا درد کش ادویات شامل ہوتی ہیں، ٹیکن وداؤٹ اے ڈاکٹرز ایڈوائس، جو کہ بنا جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی نصیحت کے لی جاتی ہے. ان ادویات میں ہیروئن، چرس، افیون، یہاں تک کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر لی جانے والی نیند کی گولیاں یا درد کش ادویات شامل ہو سکتی ہیں. آگے کہتے ہیں پیپل ہو بیکم اڈکٹیڈ، جو لوگ شکار ہو جاتے ہیں، ٹو دی سبسٹانسز، ان اشیاء کا، میں فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو اسٹاپ یوزنگ دم، ان کے لیے ان کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. جو لوگ ان اشیاء کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے لیے انہیں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. دیئر باڈیز، ان کے جسم اینڈ مائنڈز اور صحت، بیکم ڈپینڈنٹ، وہ منحصر ہو جاتی ہے، آن دا ڈرگز، منشیات پر، وچ کاز، جو سبب بنتا ہے، ڈیمیج ٹو دیئر ہیلتھ، ان کی صحت کی تباہی کا، اینڈ دیئر ریلیشن شپ، اور ان کے جو ہے وہ تعلقات کے نقصان پہنچانے کا. ان کے جسم اور ذہن ادویات پر منحصر ہو جاتے ہیں جو ان کی صحت اور ان کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں. یہاں تک ہمارے پیراگراف 2 تھا. آئیے بڑھتے ہیں اب ہمارے پیراگراف نمبر 3 کی طرف. دیر آر مینی ریزنز، بہت سارے جو ہے نا وجوہات ہیں، وائی پیپل اسٹارٹ یوزنگ ڈرگس، کہ لوگ کیوں منشیات کا استعمال کرتے ہیں. ون آف دا بگیسٹ ریزنز،
سب سے بڑی وجوہات از لیک آف اویئرنیس، وہ ایک آگاہی کی کمی ہے، سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک آگاہی کی کمی ہے. مینی ینگ پیپل، بہت سے نوجوان ڈو ناٹ فلی انڈرسٹینڈ، مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتے ہاؤ ڈینجرس ڈرگس کین بی، کہ منشیات کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں. بہت سے نوجوان یہ نہیں سمجھ پاتے کہ منشیات کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں. دے میں ٹرائی ڈرگز آؤٹ آف کیوریوسٹی، وہ تجسس کی وجہ سے یا دوستوں کے دباؤ میں آ کر، ٹو پیر پریشر فرام فرینڈز، یہ دوستوں کے دباؤ میں آ کر منشیات کا تجربہ کر سکتے ہیں. پیراگراف نمبر 4، ان امپلائمنٹ، بے روزگاری اینڈ اسٹریس، ذہنی دباؤ اور ادر کامن کازز، دیگر عام وجوہات ہیں. وین پیپل فیل ہوپ لیس، جب لوگ جو ہے نا وہ نا امید ہوتے ہیں اباؤٹ دیئر فیوچر، اپنے مستقبل کے بارے میں، دے میں ٹرن ٹو ڈرگ ٹو اسکیپ فرام دیئر پرابلمس، تو وہ اپنے مسائل سے بچنے کے لیے منشیات کا رخ کر سکتے ہیں. سم پیپل آلسو اسٹارٹ یوزنگ ڈرگس، کچھ لوگ جو ہے نا وہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں بیکاز آف فیملی، خاندان کی وجہ سے، پرابلم کی وجہ سے، پریشر ایٹ اسکول کے دباؤ کی وجہ سے، اور ایموشنل پین یا جذباتی تکلیف کی وجہ سے. کچھ لوگ خاندانی مسائل، اسکول کے دباؤ یا جذباتی تکلیف کی وجہ سے بھی منشیات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. ایزی ایکسیس ٹو ڈرگز آلسو پلیز اے رول، منشیات تک رسائی بھی اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے. فرسٹ، اٹ افیکٹس دا ہیلتھ آف دا پرسن ٹیکنگ ڈرگس، سب سے پہلے یہ منشیات لینے والے شخص کی صحت کو متاثر کرتا ہے. اٹ کین ڈیمیج دا برین، یہ دماغ، ہارٹ، دل، لنگز، پھیپھڑوں، لیور، جگر اینڈ ادر پارٹس آف دا باڈی، جسم کے دیگر حصوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ڈرگز یوزر آفن، جو ڈرگز استعمال کرنے کے عادی ہیں، فرام سیریس ڈیزیزز، وہ بڑی شدید قسم کی بیماریوں سے مبتلا ہوتے ہیں، اینڈ مے ایون ڈائی فرام اوور ڈوز، اور زیادہ جو ہے نا وہ اوور ڈوز کی وجہ سے مر بھی سکتے ہیں. منشیات کے عادی افراد اکثر سنگین بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حد سے زیادہ خوراک، مطلب کہ حد سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈرگز کی اوور ڈوز کی وجہ سے مر بھی سکتے ہیں. پیراگراف نمبر 6 میں سیکنڈ، دوسرا، ڈرگ ابیوز، جو منشیات کا استعمال ہے، افیکٹ اے پرسنز بیہیویئر، وہ انسان کے رویے کو متاثر کرتا ہے. اٹ کین کاز موڈ سوئنگز، یہ موڈ میں تبدیلی، ڈپریشن، افسردگی، اینگر، غصہ اینڈ کنفیوژن، اور الجھن کا سبب بن سکتا ہے. یہ موڈ میں تبدیلی، افسردگی، غصہ اور الجھن کا سبب بن سکتا ہے. مینی پیپل ہو یوز ڈرگز، وہ لوگ جو منشیات استعمال کرتے ہیں، ہیو ٹربل ایٹ اسکول اور ورک، وہ لوگوں کو اسکول یا کام پر بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دے میں لاس، وہ کھو دیتے ہیں، انٹرسٹ، دلچسپی، ان اسٹڈی میں، اور ارننگ اے لیونگ، یا روزی میں، وہ پڑھائی یا روزی کمانے میں دلچسپی کھو سکتے ہیں. پیراگراف نمبر 7 از دا تھرڈ، تیسرا، اٹ افیکٹ بوتھ فیملیز، یہ کیا کرتا ہے، یہ خاندانوں اینڈ کمیونٹیز اور برادریوں، تیسرا یہ خاندانوں اور برادریوں دونوں کو متاثر کرتا ہے. وین سم ون ان فیملی بیکمز اڈکٹڈ، جب خاندان میں سے کوئی منشیات کا عادی ہو جاتا ہے، اٹ کاز اسٹریس، تو یہ کس کا سبب بنتا ہے، تناؤ، اینڈ سیڈنس، اداسی، فار ایوری ون ایلس، یہ ہر ایک کے لیے تناؤ اور اداسی کا سبب یا باعث بنتا ہے. ڈرگ ابیوز، منشیات کا استعمال آلسو لیڈ لے جاتا ہے ٹو کرائمز، جرائم کی طرف، ایکسیڈنٹ، حادثات کی طرف، اینڈ وائلنس ان دا کمیونٹی، یا برادری میں تشدد کا سبب بھی بنتا ہے. اب یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر 7 کنٹینیو نیکسٹ پیج کے اوپر. سوسائٹی، معاشرے میں، پیپل میں انوالو ان دا ایکٹ آف تھیفٹ، لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ چوری میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، اینڈ رابری، چوری کرتے ہیں، اور ہارٹ ادرس ٹو گیٹ منی فار ڈرگس، لوگ منشیات کے لیے رقم حاصل کرنے کی خاطر چوری، ڈکیتی جیسی کارروائیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. دس کریٹ فیئر، یہ کیا پیدا کرتی ہے، یہ خوف اینڈ انسیکیورٹی، عدم تحفظ پیدا کرتے ہیں ان کمیونٹیز، معاشرے میں، یہ چیز برادریوں، معاشرے میں خوف اور عدم تحفظ پیدا کرتی ہے. آگے پیراگراف نمبر 8 اس کے ون آف دا موسٹ ورنگ تھنگ، سب سے پریشان یا سب سے تشویشناک باتوں میں سے، از دیٹ مینی ڈرگ یوزرز آر ینگ پیپل، یہ ہے کہ منشیات استعمال کرنے والے بہت سے نوجوان لوگ ہیں. ٹین ایجرز، نوعمر، اینڈ یونیورسٹی، نوعمر بچے اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی کے طلباء، آر اسپیشلی ایٹ رسک، وہ خطرے پر ہیں. سم اسٹوڈنٹس، کچھ طلباء، اسٹارٹ یوزنگ ڈرگز، وہ استعمال کرتے ہیں ڈرگس کا، ایٹ پارٹیز، پارٹی میں، اور ود فرینڈ، دوستوں کے ساتھ، ٹیکنگ اٹ ایز اے فن، ایک تفریح کے طور پر. کچھ طلباء پارٹیوں میں دوستوں کے ساتھ منشیات کا استعمال یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ یہ ایک تفریح ہے. بٹ لیٹر، بعد میں، دے بیکم ایڈکٹیڈ اینڈ کین ناٹ اسٹاپ،
وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, اس سے روک نہیں پاتے. آگے پیراگراف نمبر 9 میں وہ کہتے ہیں کہ دس ڈیمیج دیئر ایجوکیشن, یہ ان کی تعلیم, ہیلتھ, ان کی صحت اینڈ فیوچر, ان کے مستقبل کو نقصان پہنچاتا ہے. اسکولز اینڈ کالجز, اسکول اور کالجز آر ناؤ بیکمنگ مور اویئر آف دس ایشو, اسکول اور کالجز اب اس مسئلے کے بارے میں زیادہ باخبر ہو رہے ہیں. دے آر آلسو اسٹارٹنگ اویئرنیس, وہ بھی کیا کر رہے ہیں, پروگرام شروع کر رہے ہیں ٹو پروٹیکٹ اسٹوڈنٹس, طلباء کے تحفظ کے لیے, طلباء کے تحفظ کے لیے آگاہی کے پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں. پیراگراف نمبر 10 is the government is taking steps to fight drug abuse, حکومت منشیات کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. the anti narcotics force ANF کہتے ہیں کہ جو ANF اینٹی نارکوٹکس فورس ہے ورکس کام کر رہی ہے ٹو اسٹاپ دا اسمگلنگ اینڈ سیل آف ایلیگل ڈرگس, غیر قانونی ادویات کی اسمگلنگ اور اس کو فروخت کرنے میں کون کام کر رہی ہے, اینٹی نارکوٹکس کیا کر رہی ہے جی, کام کر رہی ہے. اینٹی نارکوٹک فورس غیر قانونی ادویات کی اسمگلنگ اور فروخت کو روکنے کے لیے کام کرتی ہے. دا گورنمنٹ آلسو رنز اویئرنیس, حکومت بھی کیا کر رہی ہے کہ حکومت نے مہم چلاتی ہے, مہم چلاتی ہے, مہم چلاتی ہے ان اسکولس کالجز میں اینڈ ٹی وی پر ٹو ایجوکیٹ, تعلیم دینے کے لیے دا پیپل, لوگوں کو, اباؤٹ دا ڈینجرس آف ڈرگس کے جو ہے نا خطرات سے. حکومت لوگوں کو منشیات کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے اسکولوں, کالجوں, ٹی وی پر آگاہی مہم بھی چلاتی ہے. پیراگراف نمبر بیٹے 11 از کہ there are also rehabilitation centers where the people can go to get help against drug addiction. there are also rehabilitation, یہاں پر بحالی کے مراکز بھی موجود ہیں, where the people, جہاں پر لوگ can get help, جہاں پر لوگ, آگے کہتے ہیں بیٹے یہاں پر کہ جہاں لوگ منشیات کی لت کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. these centers, یہ مراکز پرووائڈ مہیا کرتے ہیں میڈیکل کیئر, طبی نگہداشت اینڈ کاؤنسلنگ, یہاں پر مشاورت کرتے ہیں ٹو ہیلپ, مدد کرنے کے لیے, دا پیپل ریکور, کے پیپل جو لوگ جو ہے نا وہ صحت یاب ہوں. یہ مراکز لوگوں کو صحت یاب ہونے میں مدد دیتے ہیں, مدد دینے کے لیے طبی نگہداشت اور کاؤنسلنگ یا مشاورت فراہم کرتے ہیں. پیراگراف نمبر 12 دا فائٹ اگینسٹ ڈرگ ابیوز, منشیات کے خلاف جنگ کین ناٹ بی ون, جیتی نہیں جا سکتی بائی دی گورنمنٹ الون, اکیلے حکومت سے. منشیات کے خلاف اکیلے جنگ حکومت سے نہیں جیتی جا سکتی. فیملیز, خاندانوں, ٹیچرز, اساتذہ اینڈ کمیونٹیز, برادریوں, آل ہیو این امپورٹنٹ, ایک کرنا ہے رول ٹو پلے, ایک اہم کردار ادا کرنا ہے. خاندانوں, اساتذہ اور برادریوں سب کو اس میں اہم کردار ادا کرنا ہے. پیرنٹس شوڈ ٹاک اوپنلی ود دیئر چلڈرن, والدین کو اپنے بچوں سے منشیات کے بارے میں, اباؤٹ دا ڈینجرس آف ڈرگس, منشیات کے خطرات کے بارے میں کھل کر بات کرنی چاہیے. دے شوڈ کریٹ اے سیف, انہیں چاہیے کہ وہ بنائیں اے لونگ انوائرمنٹ, ایک محبت بھرا ماحول, ایٹ ہوم, گھر میں, ویئر چلڈرن, جہاں پر بچے فیل ہیئرڈ اینڈ سپورٹڈ, جہاں پر بچے خود کو سنا ہوا اور معاونت یافتہ محسوس کریں. انہیں گھر میں ایک محفوظ اور محبت بھرا ماحول پیدا کرنا چاہیے جہاں بچے خود کو سنا ہوا اور معاونت یافتہ محسوس کریں. ٹیچرز شوڈ کیپ این آئی آن سائنس آف ڈرگ یوز, استاذہ کو طلباء میں منشیات کے استعمال کی علامات پر نظر رکھنی چاہیے. اینڈ گائیڈ, اور رہنمائی کرنی چاہیے, دیم, ان کی, ود کیئر اینڈ کائنڈنس, دیکھ بھال اور مہربانی کے ساتھ. اساتذہ کو طلباء میں منشیات کے استعمال کی علامت پر نظر رکھنی چاہیے اور دیکھ بھال اور مہربانی کے ساتھ ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. ریلیجیس, مذہبی لیڈرز, رہنماؤں, سوشل ورکرز, سماجی کارکنوں, اینڈ دا یوتھ گروپ, اور نوجوانوں کے گروپ, شوڈ آلسو پلے دیئر رول, اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان اسپریڈنگ اویئرنیس, آگاہی پھیلانے میں, اینڈ سپورٹ دوز, اور ان کی مدد کرنی چاہیے, ہو آر ریکورنگ فرام ایڈکشن, جو نشے سے صحت یاب ہو رہے ہیں. مذہبی رہنماؤں, سماجی کارکنوں اور نوجوانوں کے گروپوں کو بھی آگاہی پھیلانے اور مہم چلانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو نشے سے صحت یاب ہو رہے ہیں. پیراگراف نمبر 13 is کہ there are many things, بہت سے ایسی چیزیں ہیں, we can do to reduce drug abuse, جن کو ہم کر سکتے ہیں. The first one is awareness program should be held in schools, آگاہی کے جو پروگرام ہیں وہ رکھے جانے چاہیے اسکولز میں, کالجز میں, اینڈ کمیونٹیز, اور
برادریوں میں ٹو چیز سکھانے کے لیے دا ینگ پیپل نوجوان لوگوں کو اباؤٹ دا رسک آف دا ڈرگ ابیوز منشیات کے استعمال کے خطرات کے بارے میں اسکولوں کالجوں اور برادریوں میں آگاہی کے پروگرام منعقد کیے جانے چاہیے تاکہ نوجوانوں کو منشیات کے استعمال کے خطرات کے بارے میں سکھایا جا سکے. بی مور ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو علاج اور بحالی کے مراکز ہیں شوڈ بی اوپن کھلے جانے چاہیے اکراس دی کنٹری پورے ملک میں سو دیٹ پیپل تاکہ لوگ سٹرگلنگ جو چھٹکارا حاصل کر سکیں ود ایڈکشن اس عادت سے کین گیٹ ریڈ آف دی سوشل ایولز. کہتے ہیں کہ ملک بھر میں علاج اور بحالی کے مراکز کھولے جانے چاہیے تاکہ نشے کی لت سے نبردہ لوگ ان معاشرتی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. آگے آپشن سی از کے دوز ہو یوز ڈرگز وہ جو منشیات استعمال کرتے ہیں شوڈ بی ٹریٹڈ ان کا علاج کیا جانا چاہیے ود کیئر کس کے ساتھ دیکھ بھال کے ساتھ نوٹ ہیٹ نہ کہ نفرت کے ساتھ. منشیات استعمال کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کی بجائے ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے نفرت کی بجائے دیکھ بھال کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہیے. دے نیڈ سپورٹ ان کو ضرورت ہے کاؤنسلنگ مشاورت کی اینڈ انڈرسٹینڈنگ سمجھنے کی ٹو ریکور صحتیاب ہونے کے لیے انہیں صحتیاب ہونے کے لیے مدد مشاورت اور کاؤنسلنگ یا ہمدردی کی ضرورت ہے. آپشن ڈی اس کے دا گورنمنٹ شوڈ کنٹینیو حکومت کو چاہیے کہ وہ جاری رکھیں ٹو ٹیک اسٹرانگ ایکشن ایک مضبوط جو عمل ہے اگینسٹ ڈرگ ٹریفکرز اینڈ سیلرز اسمگلروں اور فروشوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھنی چاہیے. آگے سیکشن 13 مطلب کہ ہمارا پیراگراف نمبر 13 وہ آگے جاری ہے. اسپورٹس آرٹس اینڈ ہابیز کہتے ہیں کہ یہاں پر کھیلوں اینڈ جو ان کی ہابیز ہیں فنون لطیفہ ہے شوڈ بی پرموٹڈ اس کو فروغ دیا جانا چاہیے امنگ دا یوتھ نوجوانوں کے درمیان ٹو کیپ دم بیزی مصروف رکھنے کے لیے اینڈ اوے فرام دیز ہارمفل ہیبٹ اور ان نقصان دہ عادات سے دور رکھنے کے لیے نوجوانوں میں کھیلوں آرٹس فنون لطیفہ اور مشاغل کو فروغ دیا جانا چاہیے تاکہ انہیں مصروف رکھا جا سکے نقصانات دہ عادات سے. پیراگراف نمبر 14 اس کے ڈرگ ابیوز جو منشیات کا استعمال از اے سیریس چیلنج ان پاکستان وہ پاکستان میں ایک سنگین جو ہے نا وہ چیلنج ہے سنگین مسئلہ ہے اسپیشلی خاص طور پر فار دا یوتھ نوجوانوں کے لیے. اٹ ڈسٹرائز ہیلتھ یہ صحت کو ایجوکیشن تعلیم کو فیملیز خاندان کو اینڈ سوسائٹی معاشرے کو تباہ کرتا ہے. بٹ دس پرابلم یہ مسئلہ کین بی سالوڈ حل کیا جا سکتا ہے اف وی ورک ٹوگیدر اگر ہم اس مسئلے پر اکٹھے کام کریں لیکن اگر ہم مل کر کام کریں تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. دا گورنمنٹ اسکول جو حکومت سکول فیملیز خاندان اینڈ میڈیا کو مسٹ یونائٹ اس کو متحد ہونا چاہیے ٹو رائز آگاہی دینے کے لیے بڑھانے کے لیے اویئرنیس آگاہی اینڈ آفر اور ان کو کیا کرنا چاہیے جی ان کو پیش کرنی چاہیے سپورٹ مدر ٹو دوز ان کو ہو آر افیکٹڈ جو کہ متاثرہ افراد. حکومت اسکولوں خاندانوں میڈیا کو آگاہی بڑھانے اور متاثرہ افراد کو مدد فراہم کرنے کے لیے متحد ہونا چاہیے. ایوری ون ڈیزروز ہر کوئی جو ہے نا وہ حقدار ہے چانس ایک موقع کا ٹو لیو رہنے کے لیے ہیلدی اینڈ ہیپی لائف ایک خوشگوار اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے. ہر کوئی ایک صحت مند خوشگوار زندگی گزارنے کے موقع کا حقدار ہے. بائی ہیلپنگ دا پیپل اسٹے اوے فرام ڈرگز لوگوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے اینڈ سپورٹنگ دوز مدد کرنے کے لیے ہو آر ٹرائنگ ٹو ریکور جو صحت یاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وی کین بلڈ ہم بنا سکتے ہیں ایک بہتر اینڈ سیفر پاکستان ایک محفوظ پاکستان فار دا فیوچر مستقبل کے لیے. لوگوں کو منشیات سے دور رہنے میں مدد دے کر اور ان لوگوں کی مدد کر کے جو صحت یاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ہم مستقبل کے لیے ایک بہتر اور محفوظ پاکستان بنا سکتے ہیں. جی یہاں تک ہمارا اینڈ تھا تو آئی ہوپ کہ آپ کو ان 14 پیراگراف کی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور اگر آپ کو کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. اس لیے اپنا خیال رکھیں بہت زیادہ اور اچھے طریقے سے پڑھیں. اللہ حافظ ٹیک کیئر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جس میں ہم جو ہے وہ اس چیپٹر کی اوور آل ایکسرسائز کورس کی جو ہے نا وہ آنسر کویشچنس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے بائے فار ناؤ.